السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ کراچی کی بات کے ساتھ آج ہم موجود ہیں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں، اور اس یونیورسٹی کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس، مستقبل کے ڈاکٹرز جو ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج یہاں ینگ ڈاکٹرز کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آواز اٹھا سکیں کراچی میں ہیلتھ کی کیا صورتحال ہے۔ کراچی میں ہیلتھ ایک بڑا ایشو ہے۔ نارمل حالات میں غریبوں کے لیے کیا صورتحال ہے، خاص طور پر سرکاری اسپتالوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مشکل حالات ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کراچی میں دہشت گردی کے بہت سے واقعات ہوئے، کراچی میں خوف کا ایک عالم رہا، کراچی میں ٹارگٹ کلنگز ہوتی رہیں، تو ایمرجنسی میں کیا ہم نے دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹریفک حادثات روزانہ کی بنیادوں پہ کراچی میں ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی مستقبل میں ڈیزاسٹر آتا ہے تو کراچی کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا ہمارے ہاسپٹلز، ہمارے ایمرجنسی کے ادارے اس قابل ہیں کہ کسی بڑے ڈیزاسٹر سے یہ نمٹ سکیں؟ یہ ہم جانیں گے، تعارف کرائیں گے جو گیسٹ پینل ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طارق رفیع صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ENT سرجن بھی ہیں اور اپنی خدمات بھی اس حوالے سے بھی انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور ڈاکٹر موجود ہیں، اور وہ ہیں جناب ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب۔ آپ بھی سول ہاسپٹل میں خدمات انجام دیتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب۔ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں PMA کے، یعنی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے، ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر کیسر سجاد کبھی جو ہے یہاں بیٹھا کرتے تھے، یعنی آپ نے یہیں سے جو پڑھا ہے، اور اب جو ہیں پاکستان کے ایک نامور ڈاکٹر بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آرتھوپیڈک سرجن ہمارے ساتھ ہیں، اور پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ کوالیفائڈ آرتھوپیڈک سرجن ہیں۔ AO کلینک بے انتہا خدمات انجام دے رہا ہے ان کا ادارہ۔ ان کے والد صاحب بھی پاکستان کے ایک مشہور ڈاکٹر رہے، اور یہ اسی طرح سے اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید عمران علی شاہ صاحب۔ اور ہمارے ساتھ 4 تو بہت امپورٹنٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، ایک جو ہے مریض بھی موجود ہیں، ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ خیر مریض نہیں ہے بلکہ بہت سارے مریضوں کو لے کے جاتے ہیں یہ ہاسپٹلس کے اندر۔ پاکستان کے معروف سوشل ورکر ہیں سارم بنڈی صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ سارم بنڈی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، ڈاکٹر سے بعد میں پوچھیں گے۔ فرمائیں ہیلتھ کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے، کیونکہ مریض سے پہلے پوچھا جائے نا ڈاکٹر سے پہلے۔ حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو برا حال ہو رہا ہے نا، وہ ہیلتھ کا برا حال بھی ہیلتھ والے ہی کر رہے ہیں، عام آدمی نہیں کر رہا۔ زیادہ تر ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں نا، وہ اس قدر بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میری کسی کو بری بات نہیں ماننی، کہ ہم سب شکار بھی نہیں ڈاکٹروں کے ہوتے ہیں۔ جو حال ڈاکٹروں نے کیا ہوا ہے نا، وہ کچھ ایسا کر دیا ہے کہ انسان جاتا علاج کرانے اور آتا کفن کے اندر ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تصویر اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہو، یہ 5 سال کا بچہ ہی ہے، اس کو جناح کے اندر ہے، آپ کے بالکل ساتھ میں ہی ہے، اور صرف 6 مہینے کے اندر یہ سال تک کے پہنچ گیا۔ سکھر کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کوئی دانہ سا اس کے کان میں ہوا تھا، وہ کٹوانے گیا تھا، جو یہ رنگ لے گیا، اور بیچارہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ کہاں سے اس کو پورا کرے گا۔ عالم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں۔ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا، لیکن صرف اپنے ڈاکٹروں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا را مجھ سمیت اس پوری قوم پہ رحم و کرم کریں۔ ایک بچہ جس کی آنکھ گرنے سے ہو گئے، باپ اس کا ہیروئنچی تھا، اسے چھوڑ گیا، ماں کو بھائیوں نے نہیں رکھا، بے گھر کر دیا، وہ بچہ گرا اور اس کی آنکھ پہ یہاں کہیں چوٹ لگی جو پوری آنکھ باہر آ گئی۔ وہ اتنی بھیانک حالت کے اندر کہ ہم ایسا ڈاکٹرز تو ظاہری باتیں دیکھتے ہیں، ہم ایسا آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ علاج کے لیے گئی تو اس کو 50,000 روپے بولے گئے، جس کے پاس 50 روپے نہیں، رہنے کی جگہ نہیں۔ وہ میرے پاس آئی، جب ہم نے بھیجا تو پتہ چلا وہ اندر کینسر ڈیولپ ہو گیا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، ہم سے بتایا نہیں گیا، خیر بتایا، اور اسی میں ایک طرف ڈاکٹروں کا یہ رخ ہے، ایک طرف یہ رخ ہے کہ بغیر کسی پیسے کے، میرا خیال ہے اس کینسر کے علاج پہ اگر اس دور میں 40-50 ہزار روپے لگے تو وہ فری ہی علاج ہے۔ ہمارے کل 40-50 ہزار روپے لگے، اور ابھی جو 2 دن پہلے رپورٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ اب شاید آپریشن کی بھی ضرورت نہ ہو، اور وہ آنکھ بالکل نارمل ہو گئی ہے الحمدللہ۔ وہ
تو ہمارے یہاں ڈاکٹروں کا تو جو برا حال ہے, ہمیں جو ڈاکٹروں نے جو مشین, یعنی جو ان دونوں کا جو کانٹیکٹ ہوا ہے نا, مشینوں کا اور ڈاکٹروں کا, اس نے پورے ڈاکٹر کے نظام کو, پڑھ لکھے نظام کو, ہم کہتے ہیں پڑھ لکھنے سے بدل جاتا ہے, اس پڑھ لکھنے نے جو ہے نا کچھ اور ہی بدل دیا. وہ مشینری پہ چلے گئے اور مشینری نے انسان کو تباہ کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, یہ جو ڈاکٹر سے شکایت کی جاتی ہے کہ علاج صحیح نہیں ہو رہا یا مہنگا ہو گیا ہے, غریب کے لیے مشکل ہو گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ شکایت بنتی حکومت سے, سرکار سے بنتی ہے, ڈاکٹر سے نہیں بنتی ہے؟ بہت شکریہ رضوان. بات ساری یہ ہے کہ سارم نے بہت اچھی بات کی ہے اور ان کی باتوں میں صداقت بھی ہے, میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن اگر آپ ایک دو ڈاکٹرز اگر کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر تو آپ پورے ڈاکٹرز کو خراب نہیں کہہ سکتے. آپ نے اوور آل اگر بتایا ہے تو یہ غلط ہے. پاکستان میں ڈاکٹر اس کیلیبر کے ہیں کہ لوگ باہر سے بھی آ کے یہاں علاج کراتے ہیں, اور یہاں پر یہ ضرور ہے کہ سسٹم میں خرابی ضرور ہے. ہمارے یہاں ٹیچنگ اور ٹریننگ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ بالکل ہم کہیں اور چلے جائیں گے جو کہ بیڑا غرق ہے. ہمارے یہاں ڈاکٹروں کی ٹریننگ, ہمارے یہاں ٹیچنگ, ہمارے یہاں ایتھیکل ویلیوز کا بڑا ایشو ہے. لیکن میرا موضوع ڈاکٹر نہیں ہے, میرا موضوع ہیلتھ ہے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں, ڈاکٹرز کی بات آئی تھی نا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو سسٹم کی خرابی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ڈاکٹرز کو جہاں کہیں پر بھی ہے, اگر سارم نے بات کی ہے پرائیویٹ کی, سرکار کی, سرکاری ہاسپٹل کے اندر تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ سرکار کی ہے, حکومت کی. اگر آپ ڈاکٹر کو ایک کمرے میں بیٹھا دیں گے اور اس کو وہ فیسلٹیز نہیں دیں گے جس سے وہ ڈائگنوسس کرے گا, جس سے وہ مریض کا علاج کرے گا, تو وہ پراپر نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کبھی نہیں سمجھتا کہ میرا نام بدنام ہو. وہ یقیناً اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے, لیکن یہ ضرور بات ہے کہ وہاں پر اس کی ٹریننگ, اس کی قابلیت ضرور ہے. میں یہ بات ضرور کہتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو, اکثر لوگ جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور جانے کے بعد فون ہمیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو ہے وہ 3,000 روپے بھی لے لیے لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ اس کو کھانا کس طرح ہے. تو میں نے کہا یار مجھے کیوں فون کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے 3,000 والے ڈاکٹر کے پاس یا 2,000 یا کسی کے پاس بھی آپ گئے تو انہی سے بات کریں. تو وہ بات نہیں کرتے ہیں, وہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں. تو میرا یہ ان کو جواب یہ تھا کہ بھئی آپ لوگ ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ یہاں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ چیریٹی پہ بھی کام کرتے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں سے جو ڈاکٹر, میں بھی یہاں سے پڑھا ہوں, یہاں سے بھی جو ڈاکٹرز نکلے ہیں یا ڈاؤ میڈیکل کالج کے یا دوسرے جگہوں کے, کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے, اس وقت شہر کراچی میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں, ملکوں میں جا کر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بڑا نام ہے. اس کالج کے سے جو گریجویٹ ہیں لوگ, وہ ہمارے سابق صدر آصف زرداری کے پرسنل ڈاکٹر رہے اور ابھی بھی ہیں, جو کارڈیک سرجن بھی رہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر بالکل, لیکن ہمارے ہاں سسٹم یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بات ضرور ہے کہ سرکار میں جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ یہ دیکھیں ہم ڈیٹوریٹ کر گئے ہیں. اوور آل ہمارے ہسپتالوں میں سرکار جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں وہاں. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ڈاکٹر طارق رفیع صاحب فرمائیے کہ بڑا شور مچایا جاتا ہے خاص طور پہ بجٹ کے اندر یا منشور کے اندر حکومتیں کہ جناب ہم بہت زیادہ خرچہ کریں گے تعلیم اور صحت کے اوپر, تعلیم اور صحت ہماری فرسٹ پرائرٹی ہوگی. خاص طور پہ KPK میں ہم نے دیکھا کہ اس پر کسی حد تک ابھی کام ہو بھی رہا ہے. تو ابھی اگر ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی میں کیا واقعی ہیلتھ پرائرٹی ہے کہ وہ خرچہ, وہ انویسٹمنٹ, گو کہ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت کام کیا ہے, NGOز نے بہت کام کیا ہے, انڈس ہاسپٹل کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے, SIUT کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے, بہت ساری مثالیں موجود ہیں. لیکن کیا واقعی جو ہے وہ سرکاری اسپتال اس قابل ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا علاج کرا سکے؟ کراچی کیا پورے پاکستان کے 80% مریض جو ہیں وہ سرکاری اسپتال میں ہی علاج کراتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو کہ کسی پرائیویٹ میں جا سکتے ہیں. اگر کبھی آپ کا پرائیویٹ جانے کا اتفاق ہو تو صرف ان کی ایمرجنسی میں جا کر ہی اگر آپ 10 منٹ دکھائیں گے تو 30-40 ہزار کا بل بن جاتا ہے, جو کہ کوئی بھی عام پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا. 80% ٹریٹمنٹ ابھی بھی لوگوں کی جو ہے سرکاری اسپتال میں. سر میں اس میں اضافہ کر دوں, میں ایک دفعہ ایک مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک نائٹ میں گیا کسی مریض کو لے کے, اپنے قریب عزیز کو, اور میں ایمرجنسی میں موجود تھا. وہاں پہ ایک بہت ہی غریب فیملی آئی, ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو پورا ریڈ ہو رہا تھا, اور اسے ایمرجنسی میں جیسے ہی دیکھا انہوں نے
تو انہوں نے بولا کہ سوری یہاں علاج نہیں ہو سکے گا, ہم نہیں کر پائیں گے علاج, آپ جو ہے وہاں لے جائیں سرکاری اسپتال کے. انہوں نے 2-3 نام بتائے. میں نے اسے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ تو بہت مشکل حالات میں یہاں پہ آئے تھے, آپ نے کہتے آپ نے ان کی فیملی کا حلیہ نہیں دیکھا تھا, ہمیں پہلے سے انسٹرکشن ہے کہ اگر اس طرح کی پوزیشن میں کوئی آئے تو انہیں سرکاری اسپتال میں بھیج دیں. یعنی اور اگر بچہ خدا نخواستہ رستے میں ایکسپائر ہو گیا ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سرکاری اسپتال آپ بلیم تو کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو بھی چیز پبلک سے ڈیل کرتی ہے وہ چیز ہمیشہ جو ہے ہمیشہ کرٹیسزم کا ایک سب سے بڑا ٹارگٹ رہتی ہے, جو بھی پبلک ڈیلنگ کی چیز ہے, اور ہاسپٹلز ڈیفینیٹلی ون آف دوز ہے. لیکن دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ پوری پبلک کی ہیلتھ کیئر جو ہے وہ مینجمنٹ خود نہیں کر سکتی, اور اس میں ہمیشہ شارٹ کمنگز رہتی ہے, چاہے وہ NHS کا سسٹم ہو یا کینیڈا میں سسٹم ہو. وہاں پر بھی اگر آپ جائیں گے تو برطانیہ کے شہریوں کو فری ہیلتھ کیئر ہے, لیکن وہ پھر بھی شکایت کریں گے کہ ایک ٹونسل کے آپریشن کی ویٹنگ لسٹ جو ہے, جو کولڈ کیسز ہے, وہ 1.5-2 سال کی ہے. تو ہمارے یہاں حکومت کر رہی ہے, حکومت اپنے جتنے بھی وسائل اس پہ کر رہی ہے. ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے, اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, اس میں بہت گنجائش ہے کہ اس کو بہتر کریں. لیکن اگر آپ اس کو بلیم کرتے ہیں, آپ آج یہ سرکاری اسپتال اگر مائنس کر دیں تو آپ مجھے بتائیں پورے کراچی کے اندر پھر یہ غریب لوگ کس سے علاج کرائیں گے؟ کہیں پر بھی ان کے لیے راستہ نہیں ہے سوائے یہی جو 4-5 بڑے سرکاری اسپتال ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی چیز یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے سرجریز, بہت بڑے بڑے آپریشن جو کہ ایک پرائیویٹ میں لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں, وہ یہاں پر فری ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ یہ حکومت ہی برداشت کرتی ہے یا NGOs کرتی ہیں. آپ نے NGOs کا ذکر کیا, کراچی واحد میرے خیال میں شہر ہے شاید پاکستان کا جہاں پر NGOs کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, جہاں پر NGOs شاید کراچی کے لوگ جتنا زیادہ فلنتھروپی کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا, جن کا سرکاری اسپتالوں میں بھی بڑا رول ہے اور پرائیویٹ اس میں بھی ہے. لیکن یہ سارا جو ہے ہمیشہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی صورت میں ہی آپ لوگوں کے وسائل حل کر سکتے ہیں. اگر آپ سارا بوجھ ڈالنا چاہیں کہ حکومت کرے, میں نہیں سمجھتا کر سکے گی. آپ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ پرائرٹی کیا ہے. اب جس ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو تو وہاں پر شاید پرائرٹیز چینج ہو جائیں, شاید لا اینڈ آرڈر پرائرٹی بن جائے بجائے ہیلتھ کے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ لا اینڈ آرڈر کا بھی ہیلتھ اس کا بھی پارٹ ہے, کیونکہ اگر کوئی دہشت گردی ہوگی, کوئی بم بلاسٹ ہوگا تو اس نے بھی آنا ہاسپٹل میں ہی ہے. دیکھیں 90% جب بھی دہشت گردی شہر میں ہوتی ہے تو وہ جو زخمی ہیں یا لوگ ہیں وہ سرکاری اسپتال میں ہی جاتے ہیں, پرائیویٹ اسپتال ان کو لیتے ہی نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر عمران شاہ صاحب, آپ فرمائیں کہ کراچی نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے, اور آپ کے پاس تو کیونکہ آرتھوپیڈک آپ کا ہاسپٹل ہے تو ایکسیڈنٹ کے سب سے زیادہ مریض آپ کے پاس آتے ہیں, اسی طرح دہشت گردی کا بھی شکار جو ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو کیا پوزیشن ہوتی ہے لوگوں کی جب وہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں, اور کیا انہیں فیسلٹی ملتی ہے؟ فرسٹ آف آل دا مین تھنگ از کہ جو بھی ڈاکٹر یہاں سے گریجویٹ کرتا ہے اس کو ایتھکلی کام کرنا چاہیے, اپنا سمجھ کے کام کرنا چاہیے. جس طرح ہم نے کہا کہ پیشنٹ آیا لال ہو رہا تھا بھیج دیا باہر, اس کو ہمارا فرض بنتا ہے چاہے کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہو کہ پیشنٹ کو اسٹیبلائز کر کے, بھلے ٹرانسفر کریں, پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتا, وہاں پیشنٹ کو اسٹیبل کر کے پھر ٹرانسفر کرنا چاہیے. دہشت گردی پہلے سے کم ہو گئی ہے, کراچی کے حالات بہت بہتر ہیں. لاسٹ گن شاٹ اتفاق سے ہمارے جاننے والوں کا ہی آیا تھا, وہ اس کے 20 لاکھ روپے اس سے نکالے تھے بینک سے, تو اس کو گولی ماری تھی. تو اب پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے ہفتے میں 4-5 گن شاٹ انجریز یا 6, اب ہم دیکھتے ہیں مہینے میں. بہت ساری باتیں بتانا چاہوں گا, بہت جلدی بولنا چاہوں گا. اب بات آ جائے نگلیکٹڈ ٹراما یا نگلیکٹڈ ٹریٹمنٹ کی, جو ہم لوگ ایز ڈاکٹرز بہت کم کرتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے دیکھا ہوگا, میں سرپرائز نہیں ہوں گا وہ جو بندہ جہاں سے وہ بچے جو تصویر دکھائی انہوں نے, وہ ڈاکٹر شاید ٹریٹمنٹ نہ کر رہا ہو, وہ کوئی کویک ٹریٹمنٹ کر رہا ہوگا. 2003 میں سندھ گورنمنٹ نے یہ ایک ہیلتھ بل پاس کیا تھا جو امپلیمنٹ ہو گیا, جو پاس ہو گیا مگر امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے. کیوں نہیں؟ اس کے اندر اینٹی کویکری لاز ہیں. اس نے ڈاکٹرس کی اگر کوئی پیشنٹ کو کمپلین ہے تو ایک طریقہ بنایا گیا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے خلاف, میرے پاس کمپلین ہے, ان کے خلاف کمپلین ہے, تو ایک طریقہ بنایا گیا ہے آپ ڈاکٹر کی کمپلین کریں, دیر از اے وے آف ڈوئنگ اٹ پراپرلی. یہ نہیں کہ آپ جا کے CT اسکینر توڑ دیں, MRI توڑ دیں, ڈاکٹرس کو جا کے مار دیں, ایسا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کویکری, جب تک ہمارے یہاں فالس یعنی کہ غلط ڈاکٹرز یعنی کہ کیا کہتے ہیں ان کو کمار کہتے ہیں اور بہت سے لفظ, جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے جب تک پاکستان کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر عمران شاہ صاحب, آپ کو میں یہی روکتا ہوں اور آپ سے ہی آغاز کریں گے, کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. خاص طور پہ جو ڈیزاسٹر سچویشن کے اندر اور خاص طور پہ جو کراچی میں جو ایک دہشت اور ایک خوف رہا, لوگ زخمی ہوتے رہے, لوگ سڑکوں پہ مرتے رہے, اس میں ہیلتھ کی کیا فیسلٹیز رہیں ماضی میں, اور اب کیا وہ بہتر ہو گئی ہیں, اور ہم کیا تیار ہیں کسی بھی مشکل وقت سے لڑنے کے لیے کراچی. یہاں سے ہم بات کا آغاز کریں گے, لیکن بریک کے بعد کراچی کی بات میں ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو یہاں پہ دونوں طریقے کے ڈاکٹر ملیں گے, مسیحا بھی ملیں گے اور پیسے بنانے کی مشین بھی ملیں گے. لیکن جو ینگ ڈاکٹرز نئے آ رہے ہیں یقیناً
نئے آ رہے ہیں, یقیناً ان کی گرومنگ اچھی کی جاتی ہے, ان کا مورائل ان کے جو ہے اتنے ڈاؤن نہیں ہوتے, اپ ہوتے ہیں, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسیحا بنے بجائے اس کے کہ وہ خون چوسنے والے بن جائیں. سرکاری اسپتالوں میں کچھ بھی نہیں مل رہا بھائی آج کل, سب اس سے اچھا تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا جائے نا, تو پرائیویٹ میں تو چلو پیسہ خرچہ ہوتا ہے لیکن ہر چیز کی سہولت ہے. سرکاری کا تو خالی نام ہے ہاسپٹل کا, سہولت کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کریں تو اٹس لائک اٹس ان روئنس, بہت ہی جو ہے برا حال ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس کا. آبویسلی کرپشن بہت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے فیسلٹیز ہم لوگ کو ملتی نہیں ہے زیادہ, نہ پیشنٹس کو فیسلٹیز ملتی ہیں, نہ ڈاکٹرس کو ملتی ہیں, تو اس کی وجہ سے کوئی چیک اینڈ بیلنس کا وہ نہیں ہے. اگر اس شعبے کی بات کی جائے تو اس شعبے کا تعلق انسانی خدمات انجام دینے سے ہے, تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم صرف انسانی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں اور اس سے پیسہ نہیں کمانا چاہتے تو یہ بھی غلط ہوگا. جی سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کم ہیں, پرائیویٹ میں پیسے دو تو کام جلدی ہو جاتا ہے, لیکن ابھی ہمارے بھی پیشنٹ یہاں ہیں اسپتال میں داخل ہیں, کچھ لوگ اچھے بھی ہیں, یہ نہیں کہ سب کے سب برے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, لیکن پنچات بہت ہے, آگے پیچھے ادھر ادھر بھاگو آنا جانا, یہ آدمی کو رلا دیتا ہے. نہیں مسیحا تو ہیں, اگر آپ کبھی جنا آئے, اپنی بات کریں کیونکہ یہاں پہ رہتے ہیں, تو وہ 36 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ان کو پھر سیلری جو ہے وہ 5 مہینے 6 مہینے بعد ایک بار ملتی ہے, تو ظاہر ہے لیکن وہ اپنی ڈیوٹی تو دے رہے ہیں. تو پیسہ بنانے کی مشین ظاہر ہے سب ایک جیسے نہیں ہوتے, سب برابر نہیں ہوتے, لیکن نہیں کام کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. سرکاری ہاسپٹل جو ہے نا, یہ اگر وہاں تھوڑا سا ایمانداری سے کام ہوتے ہیں, لیکن وہاں بھی پیسوں کی زیادہ سے زیادہ لالچ کرتا ہے, عوام کو پریشان کرتا ہے. پرائیویٹ تو اس وجہ سے منع ہوا ہے یار, کوئی پیسوں کے لیے, اگر پیسہ ہو تو کام بنتا ہے, نہیں ہے تو سرکاری ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے. پرائیویٹ میں تو جو ہے نا ہاتھوں لے لیتے ہیں, اور جو ہے نا گورنمنٹ اسپتالوں میں تو جو ہے نا گھنٹوں کھڑا ہونا پڑتا ہے. آگے سمجھ میں کوئی پریشانی حال نہیں ہے, اگر کوئی سفارش ہے آپ کی تو منٹوں میں کام ہو جائے گا, ورنہ غریب آدمی پریشان ہے بیچارے. کراچی میں غریب آدمی اگر سرکاری اسپتال میں بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہی ڈاکٹر جو ہے نا اپنے پرائیویٹ کلینکوں میں بیٹھے ہوتے, وہاں بجائے وہاں ان کا علاج کرنے کے ان کو وہاں کا راستہ بتاتے ہیں کہ آپ وہاں ہیں تو ہم آپ کا علاج کریں گے. اگر جیب میں پیسہ ہے تو بھائی چلا جائے, ورنہ یہ ہے کہ وہاں جا کر جو ہے اس کو موت ہی ملے گی. بغیر جو ہے پیسے کے وہ آپ کو 10 روپے کی دوائی بھی نہیں دے سکتے. وہ سرکاری اسپتالوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں صرف کرپشن ہوتی ہے, جبکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں یہ ہے کہ وہ غریبوں سے لوٹتے ہیں. باقی یہاں تو اللہ ہی حافظ ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ویلکم بیک. کراچی کی بات کے ساتھ آج ہم موجود ہیں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں. بات ہو رہی ہے انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کی جان ہے, وہ کراچی میں محفوظ ہے یا نہیں ہے, یہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہے. لیکن اگر کوئی کسی طرح سے بھی شکار ہوتا ہے ٹارگٹ کلنگ میں, یا ہم دیکھتے ہیں موبائل سنیچنگ میں بھی زخمی ہو جاتے ہیں لوگ, بم بلاسٹ بھی کراچی میں دیکھے ہیں, ٹریفک حادثات بھی ہیں, تو اس کے بعد جب وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے تو وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے. اور عمران شاہ صاحب آپ سے ہی ہم دوبارہ آغاز کرتے ہیں, فرمائیے اس طرح کے مشکل حالات میں کراچی کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے؟ اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں جناح ہاسپٹل میں, رائٹ, جناح میڈیکل کالج. ادھر ہیں پروفیسر سعید مناز صاحب, جنہوں نے بڑا بیوٹیفلی پورے پاکستان کو ٹرین کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں یہ پرائمری ٹراما کیئر, تو ادھر سے انیشیٹ ہوا ہے, ایکچولی جناح ہاسپٹل سے انیشیٹ ہوا ہے پرائمری ٹراما کیئر, اور یہ مختلف اسپتالوں میں جاتا ہے. میں بھی اس کا ٹیوٹر ہوں, میں بھی جا کے یہی پرائمری ٹراما کیئر جو جناح ہاسپٹل سے شروع ہوا تھا, میں بھی جا کے لوگوں کو پڑھاتا ہوں. جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان ہوتا ہے. جناح ہاسپٹل کا ان پلیس ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان, کیونکہ میں نے خود دیکھا. اسی طرح باقی اسپتالوں کا, ایو کلینک کا بھی ہے, باقی پرائیویٹ ہاسپٹل کا امید ہے کہ ہونا چاہیے. ڈیزاسٹر سچویشن میں ہر چیز نل وائڈ ہو جاتی ہے, الیکٹیو ایڈمیشنز رک جاتے ہیں اور کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے, ایک جگہ بنائی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں ٹریاج ایریا, بلا بلا بلا, بہت زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے, ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مگر ہر اسپتال کا اپنا ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان ہونا چاہیے. برا وقت کبھی بھی بتا کے نہیں آتا ہے, اور ایک دفعہ نہیں آتا, 2-3 دفعہ آتا ہے. آپ نے دیکھا یہ لاہور میں جو بامبنگ ہوئی, پھر آپ نے 7 کی بامبنگ دیکھی. مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی, میں کامنٹ نہیں دینا چاہوں گا کہ وہاں کے ہاسپٹل کے اکوپمنٹ کیسا تھا, حالات کیسے تھے. اتنا مجھے ضرور پتا ہے, ٹرکل ڈاؤن کر کے بیچارے پرائیویٹ پیشنٹ جو یہ گورنمنٹ جو اداروں میں پیشنٹ جاتے ہیں, اگر وہاں پہ علاج صحیح نہیں ہوتا تو روتے رلاتے ہیں, ہمارے پاس ضرور آتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس میں, جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. وہاں پہ جب پیشنٹس کو, وہاں پہ جب لوگوں کو بم بلاسٹ میں افیکٹ ہوئے تھے 7 میں, سو دے ور ایکچولی بی کیریڈ آن موٹر بائکس, کیونکہ ایمبولینس ظاہری بات ہے. اور آئی ڈونٹ بلیم دیم یار, ان کو کسی کو تھوڑی پتا کہ ہمارا بم بلاسٹ ہوگا. کوئی 200 ایمبولینس پہلے سے تھوڑی کھڑی تھی, بہت بڑی, یہ بہت بڑا. بلیم کرنا بڑا ایزی ہوتا ہے کہ ہم اس اسپتال میں گئے, وہاں پہ نہیں. اگر میرے پاس 100 پیشنٹ آ جائے, میرے پاس 100 ایمبولینسز تھوڑی ہیں. کسی اسپتال میں 100-200 ایمبولینسز تھوڑی ہوں گی, یا کسی ایک اسپتال میں ایک وقت 600 ڈاکٹر تھوڑی کھڑے رہیں گے.
تو اس لیے کہتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلاننگ ضروری ہے اور ہر اسپتال میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر کیسا صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے. 15 سال سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے بہت سارے, لیکن کہیں پر پراپر ٹراما سینٹر کام نہیں کرتا ہے. اور ہم ہمیشہ روتے ہیں ایمبولینسز کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں. بالکل ایمبولینسز ہو سکتی ہیں. اگر ایدھی فاؤنڈیشن کی یہ ایمبولینسز سروسز نہیں ہوتی تو لوگ کہاں جاتے؟ لوگ تو راستے میں مرتے. لوگ ابھی بھی مر رہے ہیں راستے میں, ٹرانسپورٹیشن پہ مر رہے ہیں. بیسک ایشوز ہیں یہ, بیسک ہے. گورنمنٹ کو چاہیے, طارق رفیع صاحب نے بات بہت اچھی کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بھی لیڈر, کوئی بھی پارٹی جب جاتی ہے الیکشنز میں, وہ یہ کہتی ہے ہم یوں کریں گے, ہم یوں کریں گے, ہم یوں کریں گے. صحت پہ کسی کا مینیفیسٹو نہیں آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کسی کا مینیفیسٹو آتا ہے کہ صحت پہ ہم یہ کر دیں گے. کسی لیڈر نے کبھی کوئی دھرنا دیا ہے کہ جی پولیو کا؟ اتنی شرمناک بات ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ لے کے دوسرے ملکوں میں ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس کے وزیر اعظم کے پاس کوئی ایک ایسا ہاسپٹل ملک میں موجود نہیں ہے جہاں وہ علاج کروا سکے. کسی کے پاس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب سے بڑا بہانہ موجود ہے ملک کے اندر علاج کرانے باہر جا رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, سب سے جس دن پاکستان کے اندر ہمارے وزیر اعظم چھوڑیں, صدر چھوڑیں, ہمارا صرف ایک منسٹر اگر یہ جناح اسپتال میں آ کے علاج کرا لے, سول ہاسپٹل میں علاج کرا لے, یا جناح عباسی شہید کے کسی لیبارٹری میں اپنا یا اپنے خاندان کا کسی کا ٹیسٹ کرا لے, آپ سمجھ لیں یہاں اسپتال, یہاں کے لوگ سیف ہو گئے. بالکل بالکل صحیح کہا. اور ڈاکٹر جو ہے اسی معاشرے کا حصہ ہیں. کیا ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ ہر فیلڈ میں لوگ اچھے ہیں؟ ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کے معاشرہ جس میں چوری, ڈکیتی, 2000 روپے کے لیے موبائل آپ کہہ رہے ہیں لوگ گولی مار دیتے ہیں, وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہوں گے نا وہ بالکل ایک ڈفرینٹ اینجلز ہوں گے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. معاشرے کا حصہ ہیں, اور جس طرح کا معاشرہ ہے اسی طرح کے ڈاکٹرز بھی آپ کو اچھے اور برے ملیں گے. پہلی چیز. دوسری بات جی جو ہے, یہ میں نے ایک پروگرام میں بہت الیکشن سے پہلے گئی تھی ٹی وی پہ, کہ اگر جو آپ نے ابھی کہا کہ اگر آپ یہ لازم کر دیں پاکستان کی بیوروکریسی اور پولیٹیکل جو لوگ الیکٹ کر کے آتے ہیں ان پہ کہ وہ صرف سرکاری علاج کرائیں گے ہسپتالوں میں, ٹھیک ہے, اور سرکاری اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے, تو دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی, یا تو آپ کے اسکول اور ہسپتال بہتر ہو جائیں گے یا پارلیمنٹ بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں ملک کا فائدہ ہوگا. دیکھیں اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2012 کی ایک رپورٹ میں پاکستان فرسٹ ڈے مرٹیلٹی آف بیبی جو پہلے دن پیدا ہوتے ہیں اس میں اسٹل برتھ اور ڈیتھ میں نمبر 1 ہے اس دنیا میں. دیٹ از آور پرابلم. آپ تو بچے کو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ آ کے دھماکہ ہوگا اور پھر اس میں سے 70 لوگ 80 لوگ 100 لوگ ہوں گے. یہاں 40 out of every 1000 births die first day. This is the highest. یعنی افریقن کنٹریز جو بالکل جن کے نام بھی لوگوں کو نہیں پتا ان سے بھی ہم بدتر ہیں. ہمارے یہاں انفراسٹرکچر ہیلتھ کا موجود ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پرائمری کیئر جو ہیلتھ کی ہے اس کا کانسیپٹ نہیں ہے جو کہ ایکچولی پریونٹیو ہے. آج پولیو کی آپ بات کریں, جس ملک میں پولیو ہو وہاں پہ آپ باقی چیزوں کی بات ہی کیا کر سکتے ہیں اس دنیا میں کھڑے ہو کہ ہمارے ڈاکٹرز کتنے بھی اچھے ہوں کتنے بھی برے ہوں. پولیو سے روکنا ڈاکٹرز کے بس کا کام نہیں ہے. دس از اے ہیلتھ پالیسی ایشو. اٹ از اباؤٹ giving the importance that it deserves. ہیلتھ کی جیسے بالکل کہہ صاحب نے کہا کہ ہیلتھ پہ کبھی پرائرٹی, آپ کا بجٹ کا کیا حصہ ہیلتھ پہ جاتا ہے؟ آپ نیوکلیئر پاور ہیں, آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے. کراچی کے اندر پانی دستیاب نہیں ہے, باقی سندھ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. جب آپ کے پاس پینے کا پانی صاف موجود نہیں ہے تو آپ کیا ہیلتھ میں اور کیا تیر ماریں گے کسی چیز میں؟ آپ پہلے پرائمری چیزیں تو ٹھیک کریں, پہلے آپ پانی تو لوگوں کو صاف دیں, اس کے بعد وہ اسپتال جانے کے قابل رہیں گے. 40,000 میں سے 40 بچہ تو دوسرا دن نہیں دیکھتا, تو آپ روز کا حساب لگا لیں 365 دن میں کتنے بچے ہو گئے. تو دیز آر دا مین ایشوز. ڈاکٹرز ایک اس کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا. آئی تھنک ایتھیکل ہونا بہت ضروری ہے. ہم ڈاکٹر بنتے ہی اس لیے. آپ نے کہا جی سول ہاسپٹل میں رضاکارانہ کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, 10 سال ہو گئے مجھے. وی رن این انڈوسکوپی فیسلٹی, وہاں پہ ہم کرتے ہیں, فری پروویژن کرتے ہیں, وہ چیزیں کرتے ہیں جو ملک میں کسی اور پرائیویٹ یا پبلک ادارے میں نہیں ہوتی. یہ سول ہسپتال کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن یہ ایک انڈیویجول چیز ہے. گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے, لوگ اپنی انڈیویجول چیزیں کرتے ہیں, لیکن باقی ترقی یافتہ ملکوں میں ڈاکٹرز کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈاکٹرز جب بنتا ہے نا, یہ سب جو بن رہے ہیں, اس کے بعد جب یہ ڈاکٹر بن کے جب کام کریں گے تو ان کو پیسے کیا ملتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں کیا ہوتی ہیں. کسی نے آج تک
आज तक ना सरकार ने ना किसी ने कभी ये बात की कि ये ह्यूमन नेचर नहीं है कि ये लड़कियां ये लड़के जब जाते हैं हाउस जॉब पे ड्यूटी कर रहे हैं तो 3-3 दिन 4-4 दिन ये सोते नहीं है, ड्यूटी कर रहे हैं। ये किस जगह लिखा हुआ है? पाकिस्तान में किस शोबे में इतनी ड्यूटी करता है? प्लस इसके अलावा ठीक है मैं सालिम साहब वही आ रहा हूँ। नहीं अच्छा पुलिस कर रही है, लेकिन मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। ये जवाब थोड़ी है कि अगर डॉक्टर काम कर रहा है तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। मैं इसका भी जवाब देता हूँ कि उसके बाद उनको जो पैसे मिलते हैं इतनी ड्यूटी के बाद वो बिल्कुल इतना कम रिम्यूनरेशन है कि हमारे सूबे में भी डिफरेंस है। पुलिस को फिर अलाउ कर देंगे अब सारिम का जवाब देता हूं कि पुलिस भी इतनी ड्यूटी करती है, मैं कहता हूं इससे ज्यादा ड्यूटी करती होगी, लेकिन अगर एक पुलिस वालों का अगर मर्डर होता है उसको फौरन जाकर उनके घर में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए फौरी तौर पे दिया जाता है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली आपके प्रोग्राम से मैं कह रहा हूं इतने बड़े बड़े डॉक्टर 100 से ज्यादा डॉक्टर टारगेट किलिंग हुई उनकी, शहर कराची में मरे वो, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी हेल्थ मिनिस्टर ने उनको कंपनसेशन या उनकी सपोर्ट मनी नहीं दी गई, और ना ही किसी ने जाके उनके घर में पूछा कि उनके घर पे क्या हाल है, उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनका क्या है। ये तो हाल है इस मुल्क का। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, कराची की बात में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची की बात के साथ आज हम मौजूद हैं जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और हमारे साथ यंग डॉक्टर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस वक्त मेरे साथ है। सारिम बंडी साहब, कराची की बात होनी चाहिए, और कराची के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे सर? देखिए, सबसे पहले डॉक्टर की बात होनी चाहिए। एक बेहतरीन और इज्जत का पेशा है। प्रॉब्लम सारी क्या है कि हमने डॉक्टर को मशीन से भी ज़्यादा समझा हुआ है कि जब कॉल करें ये हाजिर हो जाए, जिसकी वजह से हमें शिकायतें होती हैं। हमारे हाथों से हम चिड़िया मार रहे होते हैं और बंदा मर जाता है, हम बंदा नहीं मार रहे होते। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता डेफिनेटली कि उसके हाथ से कोई भी इंसानी जान जाए, लेकिन एक शिकायत मेरी इन्हीं डॉक्टरों से है कि लाहौर के अंदर जैसे आए दिन हम सुन रहे हैं एहतजाज एहतजाज एहतजाज। क्यों एहतजाज? इन्हें जेब नहीं देता, ये एक पढ़ा लिखा पेशा है, एक लोगों की उम्मीदें हैं। आप एहतजाज उधर क्यों नहीं कर रहे? आप खुद कह रहे हैं कि हम बुरे डॉक्टरों की वजह से जो है ना हम बदनाम हैं, हम जाली डॉक्टरों की वजह से हम बदनाम हैं। आप निकले, मैं आपके साथ निकलता हूँ, आपको मीडिया की भी पूरी भरपूर मदद मिलेगी। जाली डॉक्टरों के खिलाफ आप तो खड़े हो, आप नहीं खड़े होते। आप ये कहते हैं उनकी वजह से हम बदनाम हैं। हम नहीं जानते, हम डॉक्टरों को डॉक्टर पुकारते हैं जिसकी वजह से सिर्फ डॉक्टर बदनाम है। लेकिन नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा, आप तसल्ली से सुने कैसे भाई, मैं डॉक्टरों की तारीफ ही कर रहा हूँ ये। और वाकई में हकीकत है कि मेरे अपने कई केसेस सिविल के अंदर चल रहे हैं, जिना के अंदर चल रहे हैं, और बेइंतहा रिलीफ भी मिलता है और आराम भी मिलता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल पैसे की वजह से रिजेक्ट करते हैं केसेस, वो इनके पास आते हैं। उनमें से डॉक्टर इमरान है, प्राइवेट के हवाले से अगर बात करूं, जिन खातून का जिक्र किया, मैं खाली 85-89 ईयर्स की खातून की अगर टांग टूट जाए, डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं, तो उसको जोड़ना एक बड़ा कमाल काम होता है। और कचरे में पड़ी हुई खत्म हुई हुई औरत, उसकी टांग जोड़ी, ना सिर्फ जोड़ी, वो चलने के काबिल हुई। तो ऐसे भी डॉक्टर हैं। लेकिन गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि कराची के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से कि 25% यानी 100 बेड का अगर अस्पताल है तो 25 जो उसमें बेड्स हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और 7 सरकारी अस्पताल चल रहे हो, तो बेहतरी जरूर आएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर इमरान शाह साहब, क्या कराची के लिए आवाज उठाएंगे आप? तो यही कहूँगा कि जूनियर डॉक्टर्स जितने भी चल रहे हैं, जब भी इलाज करें, पेशेंट का अपना समझ के इलाज करें, तो आपकी इलाज करने की नौयत चेंज हो जाएगी। माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज से, हु वाज ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप सब लोग जानते होंगे, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह कहते थे, जब मैं इंग्लैंड से ट्रेनिंग करके वापस आया अपना ट्रेनिंग करके, तो पहला ऑपरेशन करने गया, हिप फ्रैक्चर था। उन्होंने कहा रुक जाओ, अब इंसिजन देने से पहले तुम ये सोचो कि मैं लेटा हुआ हूँ टेबल के, अब तुम इसको चीरा मारने वाले हो, तो तुम्हारा इलाज करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। और वो दिन है जो कि तकरीबन 12-13 साल पुरानी बात है, और आज के दिन है। दैट्स हाउ आई थिंक व्हेन आई सी माय पेशेंट्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई एवरी सिंगल पेशेंट। हम लोग खुद डॉक्टर्स के हिसाब से देखते हैं किस पेशेंट से ज्यादा बात करनी है, किससे कम करनी है, और बैलेंस करके ट्रीटमेंट करते हैं। हर मरीज को 20 मिनट नहीं दिए जा सकते, कभी 5 मिनट देते हैं, कभी 8 मिनट देते हैं। हाँ, जब तक बात करनी चाहिए मरीज से, जब तक वो सेटिस्फाइड। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जी। कराची में 1947 में आबादी थी 4.5 लाख। उस वक्त जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के 2 से 3 अस्पताल थे, जिसमें सिविल अस्पताल भी आता है, जनाबी। आज कराची के अंदर 2 करोड़ आबादी है और अस्पताल टोटल 4 से 5 हैं। अब जब आप 4 अस्पतालों के डॉक्टर्स पे इतना बोझ डाल देंगे, तो उसके पीछे जो अनासिर हैं, जो हुकूमत है, उसे ब्लेम करें, ना कि डॉक्टर्स को, जो 2 करोड़ की आबादी का। अच्छी बात की, अच्छी बात की।
لائک آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کا بیہیویئر پیشنٹس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, تو سرکاری ہاسپٹلز میں جا کے دیکھیں 3 دن تک ڈاکٹرز بلا تاخیر کے وہ کام کرتے رہتے ہیں, سوتے بھی نہیں ہیں, اور کس طرح سے وہ کام کریں گے؟ جب وہ فرسٹریٹ ہوں گے تو پیشنٹس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے انسان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈاکٹرز کی تعداد میں بھی اضافہ کرے اور ان کی وقت پہ تنخواہیں دے دے. احتجاج کرتے ہیں وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہیں, جو کہ انہیں 6 ماہ کی تنخواہیں نہیں ملتی. اب ہم آپ کے پاس اسی لیے آئے نا کہ ہمیں یہ اینگل, یہ پکچر آف جو ہے یہ بھی دکھائی جائے, میڈیا کے ذریعے جو ہے عوام کو بھی یہ پکچر بھی دکھائی جائے کہ ڈاکٹر خود جو اس وقت بہت مشکل کے اندر ہے, اس کے لیے بھی آواز اٹھانا ضروری ہے, کہ ڈاکٹر کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وقت پر ان کی پیز ریلیز کر دے اور انہیں ساری فیسلٹیز دے. یہاں پر گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر ڈاکٹرز خود پیشنٹ کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں اپنے پیسوں سے, کیونکہ بہت سے نان افورڈنگ پیشنٹس ہوتے ہیں یہاں پر. ہم لوگ جو 228 اسٹوڈنٹ میرٹ پہ آتے ہیں فرام 6000 اسٹوڈنٹس, تو ہمیں جو 5 ایئرس 6 ایئرس کی ہماری ایجوکیشن ہے اس میں جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہی اس قدر خراب ہوتی ہیں کہ ہم لوگ مطلب بعد میں ہمارے اندر وہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ ہم بھی ویسی فیسلٹی پرووائڈ کریں. 5 ہمارے جو 6 سال بالکل جب ہم لوگ کچھ اور پڑھ رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے طرح کے لوگ کچھ اور فیلڈ ڈفرینٹ فیلڈز میں وہ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے. مطلب ہم لوگ پورا دن پڑھ رہے ہیں, پھر بھی وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کی زندگی بہت اچھی ہے. یہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آپ نے کی. کراچی کے لیے آواز اٹھائیں گے. جی میں آتا ہوں. ہم لوگوں کو ڈیزاسٹر کو مینیج کرنا آنا چاہیے, اور اس کے لیے ہم لوگ ڈاکٹرز کے اوپر ریسٹرکٹ کیوں ہیں؟ ہر ایک لے مین, ہر ایک عام آدمی بھی اپنی جان بچا سکتا ہے فرسٹ ایڈ کی نالج پا کر. فرسٹ ایڈ کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک آپ ڈیزاسٹر کو مینیج کریں وداؤٹ اینی میڈیکیشن, وداؤٹ اینی ہاسپٹل. اب کل کو ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بندہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے, وہ اس قابل ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جوس پلا رہے ہوتے ہیں اسے, وہ اس کو کہتے ہیں کھانا کھلاؤ, جبکہ نہیں, جب وہ اس کنڈیشن میں لیٹا ہوا ہے اس کو صرف ایک پراپر فرسٹ ایڈ میڈیکیشن کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ اسے مار دیں, اس کو اس قابل نہ پہنچائیں. تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ یہ کر سکتے ہیں, ہم اسکولس میں جا کے اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ ہمیں فرسٹ ایڈ کی نالج ہونی چاہیے. بس ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں گے. کنکلوڈنگ ورک ڈاکٹر عمران شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ, آپ لوگ بڑے ننھے چھوٹے سے بیبی ڈاکٹرز ہیں. دیکھیں, میں ڈاکٹر عمران علی شاہ ڈاکٹر صاحب اینڈ اندر ڈاکٹر صاحب, ہم تینوں نے انگلینڈ سے کوالیفائی کیا اور ہم لوگ پاکستان واپس آئے. آپ میں سے جو بھی باہر پڑھنے جائے, میں آپ لوگوں سے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے واپس پاکستان آئے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایسے بہت بڑے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کھل گئے جو برین ڈرین بن گئے. وہ نچوڑتے ہیں ہم لوگوں کو, تیار کرتے ہیں, and then they ship us abroad and we never come back to our country. When we can come back to our country and serve it, so can you. تو آپ سب لوگ جائیں واپس, مگر پاکستان ضرور واپس آئے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, آئیڈیل ہیلتھ فیسلٹی تو آپ نہیں اچیو کر سکتے, لیکن آپ اس میں بہت گنجائش ہے امپروومنٹ کی. ہر جس طرح کے جنا ہاسپٹل یا سول ہاسپٹل, اس طرح کے کئی ہسپتال جو ہیں گورنمنٹ کو بنانے چاہیے. یہ 3 ہسپتال پری پارٹیشن تھے, یہی چل رہے ہیں. اس طرح کے کئی ہسپتال بننے چاہیے. اور میں ایک چیز میں کوٹ کروں گا, ایک بہت بڑے فلنتھراپسٹ ہیں, ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے بہت سارے اسکول کھولے اور انہوں نے بہت سارے ہسپتال کھولے, اور انہوں نے کہا کہ میرے اسکول اور ہاسپٹلس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اس لیے اچھا ہے کہ میرا پوتا اور میرے پیون کا بیٹا ایک اسی اسکول میں جاتا ہے, اور میرا بیٹا اور میرا اپنا جو پیون کا بیٹا ہے وہ اسی ہسپتال میں علاج کراتا ہے. جتنے پیشنٹس, ابھی جیسے سعد نے بھی کہا کہ ہزاروں آپریشن روز ہوتے ہیں. آج میں نے خود 3 آپریشن کیے, پھر میں یہاں آیا ہوں. ہزاروں آپریشن روز ہوتے ہیں, کینسر کے آپریشن ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں, لاکھوں مریض صحت یاب ہوتے ہیں. یہ کوئی خبر نہیں ہے. ہاں, ایک کمپلیکیشن ہو جائے گی نا, وہ خبر ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی. ڈاکٹر سعد خالد عزیز صاحب, جی کتنے لوگ ٹی بی اور ملیریا سے مرتے ہیں اس ملک میں, اور ٹائیفائڈ سے مرتے ہیں, اور گیسٹرونٹرائٹس سے مرتے ہیں, اس کے تو کچھ % بھی نہیں مرتے کسی ٹراما سے. اور یہ جو بام بلاسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اور یہ ساری بچاؤ والی بیماریاں, اگر آپ ان کو پرائمری ہیلتھ سٹرکچر پراپرلی رکھیں, آپ کے ہسپتال اکوپڈ ہونے چاہیے. آپ کے ڈاکٹرز کا نمبر دنیا میں آپ اگر گنتی کریں تو جو ترقی یافتہ ممالک کے آپ کوارٹر ہیں, یعنی 25% سے بھی کم ڈاکٹرز ہیں. اگر آپ کسی بھی ڈھنگ کے ایریا کو لے لیں, ملک کو لے لیں, تو آپ کے نمبر آف ڈاکٹرز نہیں ہیں. اگر آپ نمبر آف ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو وہ فرسٹریٹڈ بھی ہوں گے, اور ساری چیزیں. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, کراچی کے لیے. ایک لاسٹ بات میں سے یہ کہہ دوں کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پہ ڈاکٹرز کا باقاعدہ مرڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ آواز نہیں کریں. دیکھیں, چپ چاپ آپ نے پروفیشن چنا تھا, آپ مرے بھی, پیسے بھی کم لیں اور سب کچھ کریں, لیکن کیونکہ آپ مسیح ہیں تو آپ برداشت کریں. That's wrong. جی ویری کوئک سر, ٹائم دونوں.
जाफर बात सारी ये है जहां पैसे खर्च करने चाहिए वहां हमारे यहाँ होता क्या है कि ये बजट हेल्थ में लगाना चाहिए ना कि डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। लगता क्या है बिल्डिंग बनाने में, शॉपिंग में चीजें उसकी खरीदी जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी तरह से सारा का सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स इसलिए हो रहा है कि हम इलाज के लिए पैसे खर्च करते हैं। हम मलेरिया का इलाज करते हैं, डेंगू के लिए करते हैं। हम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब नए नए नाम सुन रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमारा काम ये होना चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमारा नारा भी यही है। मैं तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। कराची ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है और जहां दहशतगर्दी होती रही, बहुत सारी टारगेट किलिंग होती रही, हलाकतें होती रही, स्ट्रीट क्राइम में लोग मरते रहे, ट्रैफिक हादसात में लोग मरते रहे, वो सब जो हैं मरीज जो हैं, वो सब जख्मी जो हैं, वो सब जो जाँ भाग लोग हैं, वो सबसे पहले हॉस्पिटल में ही आते हैं। और हॉस्पिटल ने अपनी काविश की, डॉक्टर्स ने अपना किरदार जो अदा किया, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर के लिए एमरजेंसी की नाकाफी सहूलत है। कराची जैसे बड़े शहर के लिए सरकारी अस्पताल बड़े कम हैं, डॉक्टर्स कम हैं, डॉक्टर्स को फैसिलिटीज़ कम हैं। हमने आज डॉक्टर्स के लिए भी आवाज़ उठाई, इनको भी देखना होगा और इनकी भी जो तमाम डिमांड्स हैं उसको पूरा करना होगा। जब भी हम एक आम आदमी को बेहतर सेहत की सहूलत जो है फराहम कर सकते हैं, जो कि उसका बुनियादी हक है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। रिजवान जाफर को जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कराची की बात देखते रहिए।